مولانا فضل الرحمان جس عقیدے اور جس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، میں حیران ہوں کہ 4 دن ہو گئے ہیں دیوبند علماء میں سے کسی نے بھی ان کے اوپر آبجیکشن کریٹ نہیں کیا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ کے ورثے سے تعلق رکھنے والے کسی عالم دین نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ ان سے پوچھیں کہ جناب آپ دارالعلوم دیوبند کو اور جمعیت علماء ہند کو اور جمعیت علماء اسلام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، کیا آپ کا یہ سٹیٹس بنتا ہے کہ آپ اس انداز سے ننگی اور گندی زبان جلسوں کے اندر ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے حوالے سے استعمال کریں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی نے پارٹی کے اندر بھی ان سے پوچھنا گوارا نہیں کیا، اور پارٹی کا فرض بنتا ہے، کیونکہ پارٹی کا نام ہے جمعیت علماء اسلام، تو جو اسلام کے علماء ہیں اگر وہ حق سچ کے اوپر مبنی اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے پارٹی کے اندر لوگوں کو آبجیکشن کریٹ کرنا چاہیے اور ان کو شوکاز نوٹس دینا چاہیے کہ جو غلیظ اور گندی زبان انہوں نے استعمال کی وہ ان کو زیب نہیں دیتی تھی، اور انہوں نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ وہ بھی ماں بہن اور بیٹی کا جو ہے وہ درجہ رکھتے ہیں اور ان کا بھی کوئی تعلق ہے۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور میں اس کے اوپر پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا سے بھی گزارش کروں گا۔ سوشل میڈیا نے تو اپنا کردار ادا کیا، الیکٹرانک میڈیا کا اس کے حوالے سے، اس کو کرٹیسائز کرنے کے حوالے سے، اس کو کنڈیم کرنے کے حوالے سے وہ کردار سامنے نہیں آیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کو مولوی فضل الرحمان کی بائیکاٹ کرنا چاہیے جب تک وہ اپنے الفاظ واپس نہیں لیتا، جب تک وہ پوری پاکستانی قوم کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے معافی نہیں مانگتا، جب تک وہ اپنا یہ جیسچر شو نہیں کرتا۔ پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کو اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے پاکستان کی تمام ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کو تار تار کیا ہے اور غلاظت اور گندگی کا ڈھیر اپنے آپ کو ثابت کیا ہے۔ اور اس کے اوپر میں سول سوسائٹی سے بھی گزارش کروں گا، سول سوسائٹی کی طرف سے بھی وہ رد عمل نہیں آیا جو پاکستان کے اندر سول سوسائٹی ہمیشہ رد عمل دیا کرتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کی اس غلاظت کے اوپر مبنی جو ایکٹ ہے، جو زبان ہے، اس کے اوپر سول سوسائٹی کو بھی سڑکوں پہ آنا چاہیے، تاکہ پاکستان کے اندر پھر کوئی مذہبی یا غیر مذہبی رہنما، کوئی سیاسی اور مذہبی رہنما جلسوں کے اندر کسی کی ماں بہن بیٹی اور پوری قوم کی ماں بہن بیٹی کے حوالے سے اس قسم کی گندی اور رذیل زبان جو ہے وہ استعمال نہ کر سکے۔ تو میری پاکستان کی عدلیہ سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس کا نوٹس لیں، اس کو بلائیں، اس سے پوچھیں کہ تمہیں یہ رائٹ، یہ حق کس نے دیا ہے کہ پاکستان کی 52% آبادی سے تعلق رکھنے والے جو صنف ہے اس کو تم اس انداز سے جو ہے وہ اس گھٹیا انداز سے تم نے مخاطب کیا پورے بھرے عام جلسے میں۔ یہ پاکستان کی عدلیہ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو عدلیہ، الیکٹرانک میڈیا اور سول سوسائٹی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں فرنٹ فٹ پہ آنا چاہیے اور اس مولوی فضل الرحمان کی اس گھٹیا اور رذیل حرکت کے اوپر اس کا محاسبہ کرنا چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی پولیٹیشن اس قسم کی زبان اور آئندہ کوئی مذہبی غیر مذہبی فرد اس قسم کی زبان نہ استعمال کر سکے۔ دوسری، ابھی خواجہ سعد رفیق اور رانا ثناء اللہ نے اپنی طرف سے پریس کانفرنس کر کے عمران خان صاحب نے جو ان کو جسچر دیا کہ جناب آئیں، بیٹھیں اور بیٹھ کے نئے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے مذاکرات کریں، اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ پچھلے 8 مہینے سے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی یہ بات کر رہی ہے، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جناب فوری طور پہ بیٹھ کے اس پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے فوری طور پہ جو ہے وہ فوری اور فری اور فریش الیکشن جو ہے وہ منعقد کیے جائیں۔ کیوں؟ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان، جب ہم فیبروری مارچ کے مہینے میں پاکستان چھوڑ کے گئے، 5% پروبیبلٹی اور چانس تھا پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا۔ آج 100% پاکستان نہیں، دنیا کے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن، فائنینشیل انسٹیٹیوشن یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان 100% دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گیا ہے۔ یہ 8 مہینے کی پرفارمنس ہے اس حکومت کی۔ ہم اس وجہ سے فوری الیکشن کی بات کر رہے ہیں کہ ان 8 مہینوں میں پاکستان کی عوام کو 11% سے 44% کی مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے جینا بھی مشکل اور مرنا بھی مشکل ہو گیا عوام کا۔ ہم فوری الیکشن کا مطالبہ اس وجہ سے کر رہے ہیں عمران خان صاحب
کہ پاکستان اگلے اس مہینے $1.25 ارب کے صرف آپ نے بانڈز کی صورت میں قرضہ پے بیک کرنا ہے، اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس درآمدات کے حوالے سے بھی زر مبادلہ کے 1.25 مہینے کے یا 1 مہینے کے ذخائر موجود ہیں۔ $8 ارب سے کم کے آپ کے ذخائر ہیں۔ ہم اس وجہ سے فری اور فوری الیکشن کی بات کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان یہ 1 مہینے کے اندر اس دیوالیہ کی پوزیشن میں آتا ہے تو دنیا کا کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشن، کوئی ملک نہ آپ کو قرضہ دے گا نہ آپ کی امداد کرے گا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس نااہل، نکھٹو اور نکمے حکمرانوں نے 8 مہینوں میں پاکستان کو دیوالیہ کر دیا ہے۔ ہم اس وجہ سے فری اینڈ فوری الیکشن کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کا 6% جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو ہم چھوڑ کے گئے تھے، آج وہ 2% کے راؤنڈ اباؤٹ پہ آ گیا ہے۔ ہم اس وجہ سے فری اینڈ فوری الیکشن کی بات کر رہے ہیں کہ جو ہم نے فارن ریمیٹنس $31 ارب پہ چھوڑ کے گئے تھے، آج اس سے کہیں نیچے آ چکی ہیں۔ اوورسیز پاکستانی موجودہ حکومت پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں۔ ہم فوری اور فری الیکشن کی اس وجہ سے عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں کہ $32 ارب کا جو ہم ایکسپورٹ لیول چھوڑ کے گئے تھے، آج وہ بالکل تباہ حال ہو چکا ہے اور اس کی جناب کوئی حالات نہیں ہے، اور ایکسپورٹ پاکستان کی کہیں نیچے آ چکی ہیں۔ اس وجہ سے ہم فوری اور فری الیکشن کی بات کر رہے ہیں۔ ہم اس وجہ سے فوری اور فری الیکشن کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی انڈسٹری تباہ ہو چکی ہے۔ پاکستان کے اندر ایل سی جو ہے وہ نہیں کھل رہی، پاکستان کے اندر امپورٹر ایکسپورٹر ہر قسم کا بزنس مین پریشان ہے، پاکستان کی انٹرنیشنل لیول پہ کوئی امیج نہیں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ پچھلے 1.5 مہینے سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی ایک نئی لہر آئی ہے ان نکموں، نکھٹو اور نااہل حکمرانوں کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے۔ ایڈمنسٹریشن میں، حکومت چلانے میں، اکانومی چلانے میں یہ فیل ہو چکے ہیں۔ آگے سے جواب یہ دیا جاتا ہے کہ 13 جماعتوں کی امپورٹڈ حکومت وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم کیوں الیکشن کروائیں، ان کا موڈ نہیں ہے، ان کی مرضی نہیں ہے۔ پاکستان تباہ ہو جائے، پاکستان کی ریاست تباہ ہو جائے، پاکستان کی اکانومی تباہ ہو جائے، پاکستان کی عوام تباہ ہو جائے، وہ ٹھیک ہے۔ ان کا موڈ نہیں ہے کہ یہ الیکشن نہیں کرائیں گے، پاکستان جس حال میں بھی پہنچ جائے۔ تو میری ارباب بست و کشاد سے گزارش ہے، اور خصوصاً یہ رانا ثناء اللہ اور خواجہ سعد رفیق، ابھی انہوں نے پریس کانفرنس کی، بڑے بڑے دعوے کیے، جناب عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے پچھلے 8 مہینے سے یہ باتیں کر رہے تھے، فوج کے حوالے سے یہ کر رہے تھے، اب وہ جناب یہ باتیں کر رہے ہیں۔ میں پوری قوم سے پوچھوں گا، 2016 سے لے کے فیبروری 2022 تک 6 سالوں میں سلطان مفرور نواز شریف سے لے کے بیگم صفدر سے لے کے خواجہ سعد رفیق سے لے کے جاوید لطیف سے لے کے طلال چودھری سے لے کے ان کے جتنے لوگ ہیں، رانا ثناء اللہ سے لے کے، ان تمام لوگوں کی فہرست ہے ایک لمبی، اور مولوی فضل الرحمان سے لے کے بلا وجہ بھٹو سے لے کے تمام امپورٹڈ حکومت کی پارٹیوں کے لیڈر یہ بتائے کہ یہ فوج کے حوالے سے اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کیا زبان استعمال کیا کرتے تھے۔ کیا یہ پھول کی پتیاں نچھاور کیا کرتے تھے گلاب کی؟ کیا یہ گیندے کا پھول جو ہے وہ پھینکا کرتے تھے فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر؟ کیا یہ جناب آپ کی موتیے کی جناب پھول کی پتیاں نچھاور کیا کرتے تھے؟ ان کی زبانوں سے زہر اگلا کیا کرتی تھی، یہ گالم گلوچ تک کیا کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے جو لیڈران تھے اور فوج کے جو افسر تھے ان کے حوالے سے۔ یہ آن دا فلور آف دا ہاؤس خواجہ آصف نے جو زبان استعمال کیا، آج ہر پاکستانی کے موبائل کے اندر، سوشل میڈیا میں وہ موجود ہے۔ ان سے پوچھو، وہ 6 7 8 سال اور پھر پچھلے 30 سالوں کے 20 واقعات ہیں اور تقاریر ہیں جو ان لیڈروں نے پاک فوج کے حوالے سے ان کے سپاہیوں کا مذاق اڑایا، ان کی شہادتوں کا مذاق اڑایا، ان کی کنٹریبیوشنز کا مذاق اڑایا، وہ آپ کیا کرتے تھے۔ اور آج آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے جناب عزت اور وقار کے چاچے اور مامے بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ عمران خان کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ عمران خان یہ کہا کرتے تھے، اور آپ کہتے ہیں کہ جناب بیٹھ کے جناب صلح صفائی کی جائے اور مذاکرات کی جائے۔ تو جناب والا پہلے اپنا گریبان جھانکیں، پہلے اپنے گریبان کی طرف دیکھیں کہ آپ کس پوزیشن پہ کھڑے ہیں۔ آپ نے ان 8 مہینوں میں این آر او لے لیا، آپ نے 1100 ارب کے اپنے جناب کیسز معاف کروا لیے، آپ نے این آر او 2 لے لیا، آپ سیاسی اور این آر او کی واشنگ مشین کے اندر دھل کے حاجی نمازی پرہیزگار بن گئے۔ آپ نے اپنی لوٹ مار، اپنے جعلی ٹی ٹیز، اپنی منی لانڈرنگ، اپنے کھربوں روپے کی وہ لوٹ مار کے جو کما کے پیسہ باہر کے ملکوں میں آپ نے جناب بھیجا ہوا ہے،
آپ نے وہ ساری چیزوں کے حوالے سے صاف کروا لیا، اور کیا چاہتے ہیں؟ اور آپ اس ملک کا بیڑا کر کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے اتنی بڑا کام لے لیا ان 8 مہینوں میں، اب خدا کا واسطہ ہے ہاتھ جوڑ کے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں اس ملک کا سوچو۔ عمران خان اس ملک کا سوچ رہا ہے، عمران خان اس ملک کی خاطر کہتا ہے کہ فوری طور پہ الیکشن کروائے جائے اور پوری پاکستانی قوم اقتدار کا ہما جس کے سر پہ بٹھائے، وہ پارٹی اور وہ لیڈر اس ملک کو بچانے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرے، کیونکہ ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس ہاگ ڈار جس کو ٹارزن $6 ملین مین بنا کر جناب یہاں لایا گیا تھا، اس نے پچھلے 3 دنوں سے برملا یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ڈالر کی قیمت کو اوپر جانے سے میں نہیں روک سکتا، یہ اوپنلی اس نے کہہ دیا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، نہ اکانومی یہ چلا پا رہے ہیں، نہ ملک چلا پا رہے ہیں، نہ ملک کی سالمیت کو جناب یہ سنبھال پا رہے ہیں، نہ عوام کی عزت احترام وقار اور روزگار کا جناب یہ بندوبست کر پا رہے ہیں، عوام کی زندگیاں تباہ کر دیں، تو پھر جناب ان کو کیا رائٹ بنتا ہے کہ یہ اقتدار کے اندر رہیں؟ اور کوئی آپ کا انکانسٹیٹیوشنل بات تو عمران خان صاحب نہیں کر رہے اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے۔ اور آخری چیز میں آپ کے سامنے سب سے امپورٹنٹ چیز آج کی پریس کانفرنس کی، پچھلے 3-4 دن سے الیکٹرانک میڈیا کے، پرنٹ میڈیا کے اور تجزیہ نگاروں کی ایک ٹیم ہے جو آل شریف کی اور اس وقت موجودہ امپورٹڈ حکومت کے اشاروں کے اوپر جو ہے وہ ساری چیزیں چلتی ہیں، وہ ایک ٹیمپو بنا رہے ہیں کہ جناب چودھری پرویز لائی صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے، چودھری پرویز لائی صاحب عمران خان صاحب کی سوچ کے مطابق اسمبلیاں تحلیل کرنے کے پروسیس میں ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ تو جناب میں آخر میں ایک چیز بڑی کلیئر بتا دوں، چودھری پرویز لائی صاحب دامے درمے سکھنے ہر حوالے سے اس ایشو کے اوپر نہیں، ہر ایشو کے اوپر عمران خان صاحب کے ساتھ کندھا بکندھا کھڑے ہیں۔ چودھری پرویز لائی صاحب نے کل تک کی تو یہ بھی اطلاع تھی کہ انہوں نے اسمبلی کی تحلیل کی سمری بھی سائن کر لیا ہے۔ جس دن عمران خان صاحب نے کہنا ہے کہ آپ سمری گورنر ہاؤس موو کر دو، دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ سمری کو نہیں روک سکے گی۔ اندر سے یہ جتنا مرضی خوش ہوں یا ناراض ہوں نون لیگ والے، اگر یہ تحریک عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں تو تحریک عدم اعتماد کے نمبر ان کے پاس پورے نہیں ہیں، عدم اعتماد کا ووٹ کہنے کے لیے ان کے پاس قانونی پوزیشن نہیں ہے، گورنر راج لگانے کے حوالے سے ان کے پاس لیگل جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چودھری پرویز لائی صاحب 100% بالکل تیار ہے، لچپال آدمی ہے، یارباش آدمی ہے، دھڑے باز آدمی ہے اور دھڑا کرنا جانتے ہیں، عزت اپنی بھی اور اپنے ساتھ چلنے والے کی عزت رکھنا بھی جانتے ہیں۔ انشاءاللہ جس وقت عمران خان صاحب نے ان کو اشارہ کیا کہ آپ سمری موو کر دیں، ہم نے تو ابھی تھوڑا سا ٹائم دیا ہوا ہے کہ اچھے ایمیکیبلی معاملات سارٹ آؤٹ ہو جائیں اور ملک جو ہے وہ ایک عام انتخاب کی طرف جائے۔ اور جس کو جتنا زوم ہے، نون لیگ کو زوم ہے کہ جناب وہ پنجاب کے اندر بڑی پاپولر پارٹی ہے تو سو بسم اللہ، پھر ڈر کس بات کا؟ پیپلز پارٹی کو زوم ہے کہ وہ سندھ کی بڑی پاپولر پارٹی ہے تو سو بسم اللہ۔ مولوی فضل الرحمان کو اگر یہ خارش ہے کہ جناب میں جناب بلوچستان اور KPK کا بڑا ہیرو ہوں تو بھائی پھر ڈر کس بات کا ہے؟ آ جاؤ، میدان بھی حاضر، گھوڑا بھی حاضر، تیر بھی حاضر، کمان بھی حاضر، ٹینک بھی حاضر، توپ بھی حاضر، میزائل بھی حاضر، ہر چیز حاضر ہے۔ آپ آؤ میدان جنگ سے جاؤ الیکشن کا، اور اس کے اوپر عوام اور جمہور جو فیصلہ کر لے گی تو پھر آپ کو ڈرنا کس بات کا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رومرز اب ختم ہو جانی چاہیے۔ چودھری پرویز لائی صاحب جس دن عمران خان صاحب نے انہیں اشارہ کیا کہ جناب آپ سمری موو کر دیں، اسی دن انشاءاللہ جو ہے وہ سمری موو ہو جائے گی۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں میری اطلاع کے مطابق چودھری پرویز لائی صاحب نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ پنجاب حکومت عمران خان صاحب کی اور PTI کی امانت ہے۔ اس کا اظہار انہوں نے 26 نومبر کو ابھی خان صاحب تقریر کر رہے تھے، اور تقریر کر کے ابھی انہوں نے یہ اعلان ہی کیا تھا خان صاحب نے کہ میں اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ پالیسی دینے جا رہا ہوں۔ تو ابھی ان کی تقریر ختم نہیں ہوئی تھی تو چودھری پرویز لائی صاحب کا بیان ٹی وی چینلوں میں ٹکٹ چلنا شروع ہو گئے تھے کہ پنجاب حکومت عمران خان صاحب کی امانت ہے، جس وقت عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے اس وقت جو ہے وہ پنجاب حکومت کو تحلیل کرنے کا جناب سمری بھیج دی جائے گی۔ تو آپ بیغام رہیں انشاءاللہ، چودھری پرویز لائی صاحب مایوس نہیں کریں گے PTI کے کارکنان کو بھی اور ووٹرز کو بھی۔ آج وزیر خزانہ صاحب نے کہا کہ 176 353 بلین روپے مرکز نے پنجاب کے روکے ہوئے ہیں، جس
کی وجہ سے پنجاب میں ڈیولپمنٹ کے اور ریلیف کے بڑے پیکج متاثر ہو رہے ہیں. کیا یہ جو انہوں نے فنڈ روکے ہیں, کیا یہ ضمنی انتخابات میں جو رزلٹ آیا ہے اس کی سزا پنجاب کو مل رہی ہے؟ دیکھیں اس وقت یار ایک خاموش ہوئیے گا, اس وقت کی صورتحال یہ ہے 176 ارب روپیہ پنجاب کا, 120 ارب روپیہ کے پی کے کا, اور وہ یہ پیسے ہیں جو جناب آپ کا مالیاتی جو آپ کی اسکیم ہے NFC اس کے تحت, اور پھر کچھ تربیلا ڈیم اور کچھ مختلف اس قسم کے ایشوز کے اوپر آٹومیٹک جو ہے وہ مرکز سے صوبوں کو ٹرانسفر ہوتی ہے. انہوں نے 8 مہینوں سے وہ بھی روک دی. میں کہتا ہوں میرے پاس ٹائم نہیں تھا, اگر لمبی بندہ کو 40 منٹ کی پریس کانفرنس کرے تو میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں کہ کیا کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ پاکستان کے اندر موجودہ حکومتیں ختم ہونی چاہیے, نیا فری اینڈ فریش مینڈیٹ ملنا چاہیے, اور خصوصاً وفاقی حکومت اگر یہ رہی تو نعوذ باللہ معاذ اللہ پاکستان کو بہت نقصان پہنچ سکتا ہے. تو یہ صوبوں کے اندر بھی تفریق پیدا کر رہے ہیں, یہ صوبوں اور وفاق کے اندر بھی نفرت پیدا کر رہے ہیں, اور ان کا جانا بہت ضروری ہے, اور اس کا سب سے بہترین طریقہ کار جو ہے وہ فری اور فریش الیکشن ہے. آپ نے جیسے کہا کہ اسمبلی پہ دستخط ہوتے ہی جیسے ہی خان صاحب کہیں گے تو فوری طور پر یہ امپلیمنٹ ہو جائے, تو ابھی تک کس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ حالانکہ خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اسمبلی نہیں, خان صاحب ابھی کل کے اجلاس کے اندر طے ہوا کہ خان صاحب ڈویژنز کی سطح پہ صوبائی اسمبلی پنجاب اور اسی طریقے سے KPK کے تمام MPA سے ملاقات کریں گے, اور اس میں پراپر طریقے سے کنسلٹیشن کر کے ان کی رائے لے کے سارے پروس اینڈ کونس ڈسکس کر کے پھر اس کے بعد جناب اس کا فیصلہ, اور یہ چند آئی تھنک 1-2 ہفتوں کے اندر ہی جو ہے نا یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. چوہان صاحب یہ بتائیے گا, آپ ترجمان وزیر اعلیٰ ہیں, وزیر اعلیٰ کی جانب سے جو ترجمان پنجاب حکومت ہے ان کو نوٹس کی شوکاز جاری ہوا, اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے؟ دوسرا, کل عمران خان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ترجمان نے کہا ہے کہ عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ پارٹی کا کوئی رہنما اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کے حوالے سے سخت زبان استعمال نہیں کرے گا, تو کیا آپ نے قابلیت کو فالو کرنے کا فیصلہ کیا ہے؟ آپ نے کیا کہا کہ کس اداروں کے حوالے سے کس نے کہا؟ یہ ترجمان پنجاب حکومت مسرر سیما صاحب. نہیں, آپ نے یہ کیا کیا کس نے یہ طے کیا ہے کہ آئندہ یہ اسٹیبلشمنٹ؟ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ بیان جاری کیا ہے کہ کوئی بھی پارٹی رہنما اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کے حوالے سے سخت بیان بازی نہیں کرے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ پچھلے 8 مہینوں کے اندر عمران خان صاحب سے لے کے میرے لیول کا 3 درجے کا PTI کا کارکن, آپ کو کسی کی زبان سے بھی کوئی فوج کے حوالے سے اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی سخت زبان نظر نہیں آئی ہوگی. ہاں, ہم نے یہ چیز گلا کیا اور ہمارا گلا جائز ہے کہ کرپٹ اور بددیانت اور ٹکے مار, پیداگیر, نوسر باز, منی لانڈرر, مفرور جو پولیٹیشین ہے جن کے اوپر جناب جرم لگنا تھا اور اس کے بعد انہوں نے جیل میں جانا تھا, اسی وقت وہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم بن رہے ہیں. یہ ہمیں گلا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس موقع کے اوپر ایک پازیٹیو رول پلے کرنا چاہیے تھا, اس کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ ہمارا رائٹ ہے ایک پازیٹیو طریقے سے ساری چیزوں کو جو ہے وہ رکھنے کا, لیکن ہمارے کسی لیڈر نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی. اور KP میں تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ادھر سمجھے نہیں. تو اور دوسرا آپ نے سوال کیا تھا بات کی تھی کہ اپنا پریز رائے کے ساتھ آپ کی خلافت کوئی چل رہی ہے, وہ حق بات نہیں ہے. لیکن ایک طرف محمد اسٹائن صاحب ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ باجوہ صاحب نے انہیں سپورٹ کیا, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کا کیا نام ہے اور کس چینل سے؟ اچھا, آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ فیاض الحسن چوہان کا ایک بڑا مشہور ڈائلاگ ہے جو پچھلے 1.5-2 مہینے سے بہت ہی وائرل ہوا کہ صلح ہو کہ جنگ ہو, عمران خان کے سنگ ہو, سب ہمیں پسند ہے, خون ہو کہ رنگ ہو. 16 سال پرانا عمران خان صاحب کا ساتھی ہوں. 16 سال پہلے جب 7 سے 8 بندے ہی رہنما ہوتے تھے, لیڈر ہوتے تھے, وہی ووٹر ہوتے تھے, وہی سپورٹر ہوتے تھے. میں اس وقت ایک سابق MPA کی حیثیت سے پارٹی جوائن کی اور اس وقت سے لے کے آج تک مارے کھائیں, حوالات کاٹی, ہر قسم کی سختی برداشت کی اور قربانیاں دے کے پرچے جھیل کے یہاں تک پہنچے ہیں. ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے, خان صاحب فیصلہ کرے جو بھی, وہ کہے سمیاں توڑنی ہے سو بسم اللہ, وہ کہے ریزائن دینا ہے سب سے پہلے ریزائن دیں گے, وہ جو کہیں گے جناب عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسرا آپ نے کہا مونس الہی صاحب کا, مونس الہی صاحب نے تو کوئی خلاف بیان نہیں دیا. مونس الہی صاحب نے تو سونے تو صحیح نا, سوال پوچھ لیا آپ نے. مونس الہی صاحب نے اپنی کچھ 1-2 ذاتی آراء دی ہیں, وہ ان کا رائٹ ہے, وہ آراء دے سکتے ہیں جناب, ان کو کوئی نہیں روک سکتا. آخری سوال جی. پنجاب میں 3 نام جو بلائے گئے تھے جس کو پارٹ نے مسترد کر دیا. CCP لاہور جانا نہیں چاہتے, IG پنجاب چھٹی پر ہے, واپس آنا نہیں چاہتے.
तो अब किस तरह से इस मामला को चलाया जाएगा? इस पे इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न और वफाकी हुकूमत जो है वो डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है। कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक जो सूबाई हुकूमत 3 नाम भेजेगी उसको जो है वो वज़ीर आज़म 1 नाम जो है वो चूज़ करने का पाबंद है। बहुत शुक्रिया।